أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فإذا وعى القرآن من اللانا كم من فؤاد كالحجارة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی میں آپ سبوں کا استقبال. ہم تعلیمی رہنمائی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ تعلیمی رہنمائی یا کریئر گائیڈنس یا اوکیشنل گائیڈنس یہ اگر ہمارے بچوں کو مناسب طریقے سے اور بالکل شروع ہی سے ابتدائی کلاسوں میں ہی اگر دی جاتی ہے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ہر فیلڈ کی کامیابی کی بلند ترین چوٹی پر اپنا جھنڈا لہرا سکتے ہیں. اور اس سے بڑا فائدہ ایک اور ہوگا کہ ان کے جو انرجی ہے، ٹائم ہے، وقت ہے، پیسہ ہے، وہ ضائع نہیں ہوگا اگر انہیں مناسب رہنمائی مل جائے کہ کس فیلڈ میں ان کو آگے بڑھنا ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے. یہ دوسری قوموں میں یہ ساری چیزیں رائج ہیں. ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ، ذہانت، اس کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کی جو ذہانت ہے، ان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ غلط سمت میں جا رہا ہے اور اس لیے ضائع ہو رہا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ آج جس کا چلن ہے وہ کورسز، وہ کریئرز جو ڈیمانڈ میں ہیں، جن کی بڑی ضرورت ہے، جن کا اسکوپ ہے، جس کی وجہ سے ایک اسٹیٹس ہے، ایک مقام ہے، ان میں اگر ہمارے بچوں کو مناسب رہنمائی مل جائے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالکل ممکن اور پاسبل ہے کہ ہم ان کو دے سکتے ہیں. اور یہ اگر ہو جائے تو یقینی طور پر ہمارا ٹیلنٹ، ہماری ذہانت، ہمارے نوجوان جو ہمارا سرمایہ ہیں وہ اور ان کی زندگی جو ہے وہ ضائع ہونے سے، تباہ ہونے سے بچ جائے گی. اس زمین میں ہم بات کر رہے تھے، ہم نے ایک فیلڈ لی تھی جس کا نام انجینئرنگ ہے، جو ہمارے طلباء میں بڑی فیوریٹ اور بہت ہی مقبول فیکلٹی ہے. ہم اس کے تعلق سے بات کر رہے تھے کہ اس کے کئی سارے برانچز ہیں. فی الوقت اس ملک میں 73 برانچز ہیں، اور کون سی ڈیمانڈ میں ہے، کس کا اسکوپ ہے، کس کا ذہن کس کے لیے فٹ ہے، کس نے کس میں جانا چاہیے، اس کی رہنمائی بہت ضروری ہے. ورنہ بچے جو ہیں ہمارے نوجوان انجینئرنگ ڈگری بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ ایک رنگین کلرفل کاغذ کا ٹکڑا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ذہن اس کے لیے فٹ نہیں تھا، وہ خود اس کے لیے فٹ نہیں تھے، ان کا رجحان کچھ اور تھا اور گئے کسی اور فیلڈ میں. اس میں جو ایک بات اور ہم کہنا چاہیں گے، عام طور پر سمجھاتا ہے کہ یہ انجینئرنگ جو ہے یہ صرف لڑکوں کی فیلڈ، لڑکیوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. غلط بات. اس میں کچھ برانچز ایسے ہیں جس میں لڑکیاں فٹ ہیں اور لڑکیاں جا رہی ہیں، خوب جا رہی ہیں، نقاب میں، حجاب میں جا رہی ہیں، کوئی دقت نہیں ہو رہی ان کو. وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے کمپیوٹرز، نمبر 2 ہے آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، نمبر 3 ہے الیکٹرانکس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن، اور نمبر 4 ہے بایو ٹیکنالوجی. یہ 4 فیلڈز آج کے زمانے میں ایسے ہیں کہ جس میں ہماری بچیاں جا رہی ہیں اور خوب ایکسل کر رہی ہیں، بہت اچھے پرفارمنس کر رہی ہیں، اچھی کارکردگی کر رہی ہیں. یہ لڑکیوں کا جہاں تک کہ معاملہ آتا ہے جابز کا، ملازمتوں کا، نوکریوں کا، میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے قوم کے کسی بچی پہ نوکری اور ملازمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں آئے. یہ کام تو مردوں کا ہے. وہ اتنا کمائیں، اس قدرے سے ان کے شوہر کمائیں کہ ان کو کام کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے. لیکن اگر وہ ذہین ہے اور اس فیلڈ کے لیے موضوع ہیں اور تھوڑا بہت اگر ہاتھ بٹاتی ہیں اور
دین کے دائرے میں رہتے ہوئے، اس میں اگر وہ رہتے ہوئے اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے سے، جس میں ذرا سی بھی دین سے کوئی بغاوت نہیں ہے، اس کے سسٹم سے کوئی بغاوت نہیں ہے، تو ہماری بچیوں کا اس میں جانا، اس میں ایکسل کرنا، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ تعلیم رہنمائی مناسب نہ ہونے کی وجہ سے ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں، ہماری بیٹیاں غلطی یہ کرتے ہیں کہ کوئی مردانہ فیلڈ لے لیتے ہیں، جیسے میکینیکل انجینئرنگ مردانہ فیلڈ ہے، سول انجینئرنگ مردوں کی فیلڈ ہے، انڈسٹری الیکٹرانکس یہ مردوں کی فیلڈ ہے۔ یہ ایسے فیلڈز ہیں اس میں ہماری بچیوں کو ہرگز نہیں جانا چاہیے، لیکن رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے اب کالج والے جو ہیں، ادارے والے مس گائیڈ کرتے ہیں، ارے بھائی سیٹس خالی ہیں لے وہ، کیونکہ لڑکیوں کے لیے کئی جگہوں پر سیٹس جو ہیں وہ ریزروڈ ہیں، وہ اپنا ریزرویشن کیٹیگری بھرنے کے لیے بلا رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں رہتا ہے، اور کیا کرتے ہیں وہ بچیاں بیچاری ایڈمیشن لیتی ہیں، کورس پورا کرتی ہیں 4 سالہ 5 سالہ، اور اس کے بعد انہیں علم ہو جاتا ہے کہ یہ مردوں کی فیلڈ ہے جس میں ہم ٹک نہیں سکتے، نبھ نہیں سکتے، اور ہم کو اس میں آنا نہیں چاہیے۔ ہوتا کیا ہے 4-5 سالہ محنت سے جو ڈگریاں حاصل کی گئی ہیں وہ چولہے پہ جل رہی ہیں توے پہ روٹی کے ساتھ میں، یہ ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ تعلیمی رہنمائی کتنی اہم ہے اس کی۔ مثال کے طور پر میں کچھ خاص میں کیریئرز کورسز کی بات کر رہا ہوں، اور ان کی بلند ترین چوٹی تک کامیابی کے ساتھ پہنچنے کی۔ ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ، ذہانت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہاں تک کامیابی کے ساتھ پہنچنے کے ایک بچہ بھی ڈراپ آؤٹ نہ آ جائے، ایک بچہ بھی ایک سبجیکٹ میں فیل نہ ہو جائے۔ AT-KT کسے کہا جاتا ہے؟ الاؤڈ ٹو کٹ ٹرمز، 1-2 میں 3-4 میں اگر فیل بھی ہو گئے تب اگلی جو ہے کلاس میں آپ جا رہے ہیں، کلاس میں جا رہے ہیں، آپ کا سال سیو ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک برا امپیکٹ پڑ رہا ہے آپ کے کریئر پر، آپ کی جو ہے وہ کارکردگی پر، جابس کے لیے، کاموں کے لیے۔ AT-KT جو ہے معلوم پڑا کہ بھائی آپ کی جو BE انجینئرنگ کی ڈگریاں کا جو مارک شیٹ ہے وہ لے کے آ جائیے، تو پتہ چلا آپ کو اس کا ایک ٹیکسی کرنی پڑ رہی ہے، اتنی مارک شیٹ جمع ہو گئی۔ پاس تو ہو گئے لیکن جابس نہیں ملتے ہیں، نوکریاں نہیں ملتی۔ تو یہ چیز کی کمی، کریئر گائیڈنس کی کمی، اس بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ آج اس میں ایک اور کریئر کی ہم بات کرنا چاہیں گے، اور وہ ہے فارمیسی۔ فارمیسی یعنی دوا بنانے والی کمپنیوں کے لیے کام کرنا، اس میں کچھ جو ہے وہ جابز وغیرہ کرنا۔ اب فارمیسی جو ہے اس میں ایک ڈپلوما بھی ہے، ڈی فارم ہے، بی فارم ہے اور ایم فارم ہے۔ موٹے طور پر یہ 3 چیزیں ہیں۔ ڈی فارم کا مطلب کئی بچے کیا کریں، فارمیسی کر رہے ہیں، کیا ڈی فارم کر رہے ہیں، کیا کریں گے؟ نہیں مجھے بہت کچھ یہ کرنا۔ ارے بہت چیزیں، اگر ڈی فارم کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک کیمسٹ یا دوا بنانے والی کوئی دکان آپ کھول سکتے ہیں۔ بی فارم، بیچلر آف فارمیسی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوا بنانے والی کمپنیوں میں چھوٹی موٹے آپ کو کام مل سکتے ہیں۔ اور ایم فارم، ماسٹر آف فارمیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دوا بنانے والی کمپنیوں میں ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اگر ہماری بچیوں کو جانا ہے اس میں، تو ڈی فارم اور بی فارم پہ کوئی اسکوپ نہیں ہے۔ وہ اگر ایم فارم تک پہنچتی ہیں تو ہی اس کا اسکوپ ہے، ایم فارم تک جاتی ہیں تو۔ کیوں؟ کیونکہ ایم فارم جو ہے اس میں آگے جا کر وہ ریسرچ کر سکتی ہیں، آفس کا کام ہے، جسے مکمل نقاب میں، حجاب میں رہتے ہوئے بھی چند بہنوں کے ساتھ، چند بچیوں کے ساتھ میں وہاں پر رہ کر وہ ریسرچ کر سکتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ بچیاں تعلیمی رہنمائی، کریئر گائیڈنس یا اوکیجنل گائیڈنس نہ ہونے کی بنا پر بی فارم پہ جا کے رک جاتی ہیں۔ اب بی فارم پہ جا کے رکنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو صرف اور صرف چھوٹے موٹے کوئی کام کرنے ہیں۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ جو بی فارم ہیں، فارمیسی کے جو گریجویٹس ہیں، لڑکے بھی جو ہیں،
وہ آخر میں ایک ہی کریئر اپنا ہی ہم کو دکھائی دیتے ہیں، ایک ہی قسم کے کام، اور اس کا نام ہے MR یا میڈیکل ریپریزنٹیٹیوز. وہ بنے رہتے ہیں. یعنی فارماسیوٹیکل کمپنیز کے دوائیں بنانے والی کمپنیوں کے دواؤں کے سیمپل جو ہیں وہ بیگ میں لے کر ڈاکٹروں کے پاس گھومتے ہیں، جو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ حلال کمائی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن یہ کام لڑکیوں کا نہیں ہے کہ یہ دواؤں کے سیمپل لے کر ڈاکٹروں کے پاس جانا، یہ کام جو ہے وہ ہماری بچیوں کا نہیں ہے. کیوں؟ کیا ہوتا ہے؟ اسے گراؤنڈ ریالٹی، زمینی حقیقت کیا سمجھ لیجئے اس پیشے کی، جس کو کہتے ہیں میڈیکل ریپریزنٹیٹیو. جو بڑا ڈاکٹر جو ہوتا ہے، بڑا سے مطلب مصروف ڈاکٹر، جو کامیاب ڈاکٹر ہے، وہ اکثر مصروف رہتا ہے رات گئے تک، 11 ساڑھے 11 بجے تک ان کی کلینک جو ہے کنسلٹنگ میں پیشنٹس کی لائن لگی ہوئی ہے. اس وقت وہ ان میڈیکل ریپریزنٹیوز کو جو انٹرٹین نہیں کرتے ہیں، ان کو بلاتے نہیں دواؤں کے سیمپل کے لیے. تو یہ میڈیکل ریپریزنٹیوز وہاں کے جو ریسپشنسٹ ہے اس کے پاس اپنا نمبر چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر فری ہو جائے گا آپ فون کر لیجئے، ہم فوراً دوڑے آ جائیں گے. تب وہ جو ہیں میڈیکل ریپریزنٹیوز، جیسے فون آ گیا کہ بھائی 5 منٹ فری ہونے والے، بائک پہ فوراً پہنچے رات کے 11:30 12 بجے 12:30 بجے، اور دواؤں کے سیمپل بتانے کے لیے کو 2-3 منٹ کا ٹائم مل گیا تو کافی ہو جاتا ہے. اب یہ کام ہماری بچیوں کا نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. کیا آدھی رات کو جو ہے وہ بائک پہ یا کسی طریقے سے کہیں سے، ایون ٹیکسی سے، کسی سے یا خود کی گاڑی سے بھی جائیں، یہ کام بچیوں کا نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ وہ بی فارم وہ بچی نے پاس کیے ہیں، وہ فارمیسی گریجویٹ ہے، لیکن میڈیکل ریپریزنٹیٹیو بنی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے اس کے کریئر کی ویلیو 0، 0. یہ کیسے کیوں ہوا؟ کیونکہ اس بچی کو بدقسمتی سے تعلیمی رہنمائی یا کریئر گائیڈنس اس کے پاس نہیں تھی. ایسے 20 چیزیں ہیں جس میں ہم بات کر رہے ہیں آج، کہ اگر یہ رہنمائی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، اور ہو تو اس سے کتنا فائدہ ہے. ہم بات کر رہے ہیں کریئر کے تعلق سے. مثال کے طور پر ابھی ہم آ جائیے، ایک جو فیلڈ جو کامرس، آرٹس اور سائنس کے اسٹوڈنٹ 12ویں پاس سبھی کر سکتے ہیں، وہ ایک کریئر کا نام ہے، اس کورس کا نام ہے ہوٹل مینجمنٹ اینڈ کیٹرنگ. یہ ایک بہت ہی اچھا اسکوپ والا ایک کریئر ہے، ہوٹل مینجمنٹ اینڈ کیٹرنگ. یہ خالص لڑکوں کی لائن، لڑکوں کی فیلڈ ہے. ہوٹل مینجمنٹ میں لڑکیاں جانی ہی نہیں چاہیے. ہم کورسز کے تعلق سے ہمارے اس بات کو جاری رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ورتل القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی علم کی، اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اہمیت تعلیمی رہنمائی کی، کہ اگر یہ ملے تو بچے جو ہیں اس کے جوہر، اس کے اوصاف کیسے کھل کے آ جاتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو اتنا ہی وقت، اتنی ہی انرجی، اتنا ہی پیسہ ضائع ہوتا ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا. اور اس میں ہم بات کرتے ہیں یہ کورس، اس کا نام ہے ہوٹل مینجمنٹ کیٹرنگ. میں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف لڑکوں کی فیلڈ ہے. لڑکیوں کو بھول سے بھی، غلطی سے بھی اس فیلڈ میں جانا نہیں چاہیے. اور لڑکوں کو بھی ہمارے گھروں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں اس کی رہنمائی کی جانی چاہیے کہ یہ جو ہوٹل مینجمنٹ کیٹرنگ جو فیلڈ ہے، اس میں دنیا میں صرف ابھی فی الوقت صرف 2 ممالک ایسے ہیں، 2 کنٹریز ایسے ہیں کہ وہاں پر جا کر جابز یا ملازمت کرنے کا وہ سوچے، پلاننگ کرے، اور وہ ہیں سعودی عرب اور کویت. یہ 2 ملک ایسے ہیں جہاں پر ہوٹل انڈسٹری سے لگی باندھی برائیاں نہیں، ورنہ ہر جگہ پر، ہر ملک میں ہوٹل انڈسٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاتھ میں جو ہے وہ شراب کی بوتل اور یہ ٹرے لے کر شراب پلانے کی. ہے ہوٹل انڈسٹری کا صاف صاف مطلب یہ ہوتا ہے. چاہے کوئی کتنی بھی قسمیں کھائیں، کتنے ممالک، لیکن اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. ایک صحیح حدیث سن لیجئے کہ لعنت ہے شراب پینے والے پر، لعنت ہے شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، اٹھانے والے پر، جس کو اٹھا کر دی اس پر، نچوڑنے والے پر، بنانے والے پر، بیچنے والے پر، اس کا مال کھانے والے پر.
مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی کیٹیگری میں آ گئے. صرف پینے والا نہیں, پلانے والا, اٹھانے والا, نچوڑنے والا, بنانے والا, بیچنے والا, اس کا مال خان, سارے لوگوں پر یکساں لعنت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اور دامن چھڑا نہیں سکتے, ارے ہم کہاں پیتے ہیں, ہم تو روزے کی حالت میں رہتے. ارے روزے کی حالت میں رہتے تو یہ پلانے کے لیے کس نے پرمیشن دی آپ کو؟ تو پلانا جو ہے وہ بھی گناہ ہے کبیرہ, وہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے. لہٰذا یہ نوبت ہرگز نہیں آنی چاہیے. پہلے ہی طے کر لیجئے, بچے کا ذہن بنا لیجئے کہ سعودی عرب اور کویت فی الوقت ایسے 2 ممالک ہیں جہاں پر الحمدللہ ہوٹل سے لگی باندھی جو برائیاں ہیں, شراب پلانا ہے وغیرہ سب چیزیں ہیں, یہ وہاں پر نہیں آتی ہیں. اور ایسا نہیں کہ بھئی بحالت مجبوری وہاں پر جا رہے ہیں. ان دونوں ممالک میں اس فیلڈ میں زبردست سیلریز ہیں, خوب اچھی تنخواہیں ہیں, کریئر بھی اچھا ہے, اور اپنا ایمان جو ہے اس کو بھی ہم بچائے ہوئے. ہم بات کریں تھے اس کی کہ صحیح رہنمائی اگر ہو تو کتنا فائدہ ہو. ہم اس صحیح رہنمائی کی طرف آئیے, ایک اور کریئر لیتے ہیں, اس کا نام ہے ٹریول اینڈ ٹورزم. اب کئی بچے ہمارے جاتے ہیں ٹریول اینڈ ٹورزم. پل پل بدلتے ہوئے حالات کو سمجھیے. ٹریول اینڈ ٹورزم ایک کریئر بہت ہی زبردست قسم کا کبھی ہوا کرتا تھا. آج کیا عالم ہے, آپ کے موبائل پہ آپ جو ہے ٹکٹ بک کر رہے ہیں, آپ کے موبائل پہ آپ جو ہے ہالیڈے پیکج بک کر رہے ہیں, تو وہ جو چھوٹے موٹے کورسز تھے آئیٹا بیٹا کے, یہ اپنی ویلیو اپنی اہمیت کھو چکے ہیں. اب اس کے ذریعے سے آپ سوچیں گے کہ زندگی کے اس ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر میں تنکے کے سہارے تیرنے کو جائیں گے تو زندگی کٹے گی نہیں. بات ہو رہی تھی کہ یہ رہنمائی بہت ضروری. آ جائیے کامرس کی ایک فیلڈ اور بہت مشہور فیلڈ, کئی لوگوں کا خواب ہوتا ہے وہ کہ ہم یہ بن جائیں, اور وہ ہے سی اے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. سی اے یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ 12ویں سے ہی 12 سے ہی بلکہ 11ویں کے پہلے دن سے ہی اکاؤنٹنسی, بک کیپنگ, اس پر خصوصی توجہ دو, خصوصی محنت کرو. وہ بچے 11ویں 12ویں میں ہی اس سبجیکٹ میں 95, 96, 98, 100% تک مارکس لیتے ہیں. وہاں سے ذہن بنتا ہے ان کا. اب دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی سی اے بننے سے. ہمارے یہاں پر میرا جو ممبئی میں جو گائیڈنس کا سینٹر ہے, یہاں پر فی سبیل اللہ بچوں کی, والدین کی, ٹیچرز کی جو گائیڈنس ہوتی ہے, بچے آتے ہیں وہاں پر, بولتے ہیں وہ بی کام وغیرہ کرنے کے بعد, گریجویشن کے بعد میں کہ وہ سی اے کرنے کا ہے. تو آپ نے سی پی ٹی کا ایگزام دیا؟ تو پوچھتے وہ کیا ہوتا ہے؟ اب سی پی ٹی کا ایگزام جو ہے, کامن پروفیشن ٹیسٹ کا جو ایگزام ہے, وہ 12ویں کے بعد جو ہے بچہ دے سکتا ہے. 3 سال ہو گئے اسے پتہ نہیں سی پی ٹی کا فل فارم کیا ہے, سی پی ٹی کوئی ایگزام بھی ہوتا ہے. اب بتائیے کہ یہ ایسی آدھی ادھوری تیاری سے جب ہمارے بچے جب شریک ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے اٹیمپ پہ اٹیمپ ان کو لگاتے رہنا ہے, اور رزلٹ نگیٹو ہی آنے والا ہے, کیونکہ وہ پلاننگ کے ساتھ میں وہ آگے نہیں جا رہے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ اسی سی اے کی اب 5% رزلٹ جو ہے وہ کیوں آتا ہے, تو یہ ایسے بچوں کی وجہ سے کہ جو گریجویٹ ہو چکے ہیں لیکن سی پی ٹی کا فل فارم نہیں معلوم ہے, وہ ایگزام بدنام ہو رہا ہے, ایسے لوگوں کی وجہ سے. ہم ایک بات اور کرتے ہیں, کامرس میں ایک فیلڈ ہے ICWA, انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ ورکس اکاؤنٹنسی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کاسٹنگ, اب یہ جو ہے ظاہر ہے ذرا جس کی ایرتمیٹک اچھی ہے, جس کا ڈیسیزو پاور اچھا ہے, قوت فیصلہ اچھی ہے, ان لوگوں کے لیے بہت اچھی فیلڈ ہے یہ. اب اس کے لیے اگر ذہن نہیں بنا, بچے اس پہ چلے جا رہے ہیں, کچھ فائدہ نہیں ہے. کمپنی سیکریٹری, یہ کامرس کی ایک فیلڈ ہے. کمپنی سیکریٹری یعنی کیا ہونا چاہیے اس کے اندر کہ اس میں ایک اچھی پرسنالٹی سے مراد یہ کہ کمیونیکیشن اسکل ہو, اور کمپنی کی جو افیئرس ہیں, جو معاملات ہیں, اس سے اس کو واقفیت ہو, اس کے اونچ نیچ نشیب و فراز کمپنی ایکٹ کے جو ہیں وہ جانتے ہوں. تو ان بچوں کے لیے
कंपनी सेक्रेटरी कोई दुश्वार गुजार मरहला नहीं, बिल्कुल वो कर सकते। हम बात कर रहे थे कि ये ऐसे कौन से ऐसे करियर्स हैं जिसमें रहनुमाई बहुत जो है वो अहम है। एक और मिसाल लेते हैं हम, ये बरस की जो हम देख रहे हैं, बच्चे हमारे ठोकरे खा रहे हैं, दर बदर घूम रहे हैं, डिग्रियां तो हैं, नॉलेज नहीं है, नॉलेज कुछ होगा तो इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्ट नहीं है इसलिए जॉब नहीं है, और ये सारा मामला जो है वो बेकार हो रहा है क्योंकि उनको तालीम रहनुमाई नहीं। इसी चीज की हम एक और बात करेंगे, और वो है टीचिंग प्रोफेशन की। किसी को टीचर बनना है, किसी को लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है। अब क्या होता है, सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन लेवल पे क्या चूज कर रहे हैं बहुत अहम बात। अगर आप फर्ज कीजिए कि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपको आर्ट्स का टीचर बनना है, अगर आपको हाई स्कूल लेवल पे बनना है टीचर, तो आपको बीए में, बैचलर ऑफ आर्ट्स में आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेना नहीं चाहिए, आपको सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेना नहीं चाहिए, आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है वो हाई स्कूल लेवल पे ये सब्जेक्ट पढ़ाए नहीं जाते। तो आपने ग्रेजुएशन कर लिया, बीएड भी कर लिया, लेकिन जॉब नहीं मिल रहा आपको, क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट लिए जो हाई स्कूल लेवल पे नहीं है। आप अगर जूनियर कॉलेज लेवल पे जाते हैं तो ठीक है, आगे आपको एमए करके फिर बीएड एमएड जो कुछ भी है करके मिल सकते हैं। उसी तरीके से साइंस में आपको साइंस टीचर बनना है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हाई स्कूल लेवल पे हम क्या ले लें, क्या बॉटनी लें, जूओ लें, लाइफ साइंस लें, फिजिक्स लें, केमिस्ट्री लें या फिजिक्स लें, कौन सा सब्जेक्ट लें जो हाई स्कूल लेवल पे अप्रूवल है उसको। वरना बीएससी हो गए, बीएड हो गए, लेकिन जॉब नहीं मिल रही। तो ये चीज, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कॉमर्स के कई ग्रेजुएट जो हैं वो हाई स्कूल लेवल पे टीचर बनने का सोचते हैं, ये सोचे बगैर कि हाई स्कूल में जाकर एक बीकॉम बीएड अगर है तो वो क्या पढ़ा सकता है। तो वो दो ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, एक मैथमेटिक्स और दूसरा इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब जरा उसको एक माइंड अप्लाई करना है, वो ये कि अगर मैथमेटिक्स की वैकेंसी किसी स्कूल में अगर है तो उसके लिए वो बीएससी बीएड टीचर को प्रीफर किया जाएगा, उसको जॉब दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो बीएससी बीएड है वो सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं बल्कि साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ा पाएगा। अगर इकोनॉमिक्स की कोई वैकेंसी है तो उसके लिए बीए बीएड टीचर को प्रीफर किया जाएगा, क्योंकि वो बीए बीएड टीचर जो है वो इकोनॉमिक्स के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और लैंग्वेजेस भी पढ़ा पाएगा। मतलब कॉमर्स का स्टूडेंट जो है वो बेकार ही रहेगा। क्या हुआ, टीचर तो बन गया, ऑन पेपर बीकॉम बीएड है, लेकिन जॉब नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उसने ये सोचे बगैर उसमें दाखला लिया था, बीएड किया था कि वो सब्जेक्ट जो हैं वो हाई स्कूल लेवल पे टीचर बनने के लिए काम आते भी हैं या नहीं। रहनुमाई से क्या फ़ायदा है और गलत रहनुमाई से क्या नुकसान है, इसकी हमारी ये बातें जो हैं वो जारी रहेंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।